تو سر ایک شام ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ہمارے پاس ایک خاتون آ کے بتاتی ہے, وہ اپنے کسی کام سے آئی ہوئی تھی, ٹھیک, میں اپنے آفس میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کتنے اپنے کام سے آئی ہوئی تھی, تو مجھے میرے سٹاف نے بتایا کہ سر اس طرح ایک خاتون ہے وہ آپ سے کو بات کرنا چاہتی ہے. ٹھیک, تو میں نے اس کو کہا بلائیں اس کو. تو جب اس سے میں نے بات پوچھی تو اس نے کہا سر یہ ایک خاتون کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح. میں نے اس کو بتایا تو کہتی ہے سر وہ جو ہے نا آپ اس کی تصویر دکھا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو جو ہمارے پاس کلپس تھے, ویڈیوز تھیں, جو پرنٹس ہم نے نکالے ہوئے تھے وہ اس کو دکھائے. تو اس نے, میں اب اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں, اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھ رہا ہوں, تو ساتھ ساتھ میرے تو دل میں یہی خواہش تھی نا کہ اللہ کرے یہ ہمارا مطلب سورس آف انفارمیشن بن جائے اور یہ ہماری جو چیز ہے وہ ایشو ریزالو ہو جائے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو جانتی ہیں, تو اس نے نا, وہ کیونکہ دیہاتی خاتون تھی خود بھی, تو مجھے کہندی ہے صاحب جی مینوں یہ سریا لگ دی ہے. تو آئی گاٹ اسٹانشڈ کہ سریا اس کو کیسے پتہ ہے, کیونکہ مجھے تو پتہ تھا. تو میں نے کہا سریا کون ہے؟ تو شی رپلائڈ کہ جی ایتھے ہی ساڈے نال ہی کدھرے رہندی ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو جانتی ہو؟ کہتی ہے جی یہ منشے دی بھتریجی ہے. تو میں نے کہا ہمیں اس کا گھر دکھاؤ گی؟ کہتی ہے میں بالکل دکھاتی ہوں آپ کو. پھر ساتھ ہی نا میرا وہ جو انچارج انویسٹیگیشن ہے زاہد سلیم صاحب, وہ میرے پاس آ گئے. وہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ سر اس کی میں نے کہا بلانگنگز لے آئے اس کی نا. تو اس کا جو کڑا تھا نا جی, ٹھیک, وہ میں نے اس کو دکھایا, تصویر اس کی تصویر دکھائی. ٹھیک, میں نے کہا یہ کڑا دیکھ لیں, یہ اس کا, آپ اس کو شناخت کریں گی. اور اس کی جو بلانگنگز ہیں وہ فزیکلی ہمارے پاس تھے. اچھا اس وقت, وہ اس وقت میں نے اس کو وہ کڑا فزیکلی دکھایا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے وہ فزیکلی دیکھا تو وہ تھوڑی سی پھر سوچ میں پڑ گئی. تو مجھے یہ شک پڑا تھا کہ یہ اندر اس کے کوئی بات ہے جو نکالنا نہیں چاہ رہی, کیونکہ ہم پولیس والوں کا تھوڑا سا انکوزیٹو مائنڈ ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا جی یہ کڑا یہ سریا کا ہے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ سریا کا کڑا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ کڑا میں نے ہی اس کو گفٹ کیا تھا. اچھا, جو شناخت کی وجہ بنا وہ تحفہ دینے والی خاتون بھی وہی تھی جی, لیکن نام اس کا ٹھیک تھا سریا ہی تھا. ہاں سریا تھا, لیکن میں اس کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ پیچھے ایپیسوڈ کیا ہے. ٹھیک, میں نے اس کو کہا اچھا پھر تم اس کو جانتی ہو؟ اس نے بتایا جی بالکل یہ اسی کا ہی کڑا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ اس طرح کرو کہ ہمیں اس کے گھر لے جاؤ. وہ بار بار یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ان کو ابھی ریڈ کر کے اٹھا لیں. یہاں پہ تھوڑا سا میرے سیکنڈ تھاٹ آیا جب اس نے کہا نا کہ آپ ابھی ریڈ کریں اور ان کو اٹھائیں ساروں کو. تو میں اس سوچ میں پڑ گیا, بینگ اے پولیس آفیسر. ایک ایلیمنٹ تو یہ تھا اس میں کہ یہ ہمارا بلائنڈ مرڈر ٹریس ہونے جا رہا ہے. ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ یہ اپنی کسی پرسنل اینیمیٹی میں تو نہیں کسی کے اٹیک کروا رہے کسی کے ساتھ کوئی, کیونکہ یہ دیہاتی علاقہ ہے سر, یہ لا اور ڈیفنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک, جہاں پہ لوگ اپنے سکون میں اور اپنی زندگی میں رہتے ہیں. یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیک ٹو نیک چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ ابھی جائیں, زاہد سلیم صاحب انچارج اور باقی جو ٹیمز تھیں, میں نے کہا آپ ابھی جا کے نا ریڈ کریں وہاں پہ. تو جب انہوں نے وہاں پہ ریڈ کیا تو وہاں سے وہ جو گھر والے تھے ان کی وہ بھاگ گئے. اچھا, یہ ہمارے لیے ایک اور حیران کن بات ہو گئی کہ بھئی ہم ریڈ پہ آئے ہیں, پولیس کو دیکھتے ہی گاڑیاں تو بھی باہر ہیں, تو یہ باہر بھاگ کیوں گئے ہیں؟ تو تھوڑی سی اور ہماری انکوائری لیول اور ہائی ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ رہتی کہاں تھی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا ہوا تھا تو وہ وہاں پہ رہتی تھی. تو ہم نے کہا ہمیں ادھر لے چلو. ٹھیک ہے. اب وہ خاتون ہمیں اس طرف لے گئی. جب ہم وہاں پہ گئے, شیخ صاحب آپ نے بڑے پروگرامز کیے ہوں گے, بڑے آپ نے بڑے سینئر آپ ہیں اس سارے فیلڈ میں. آپ یقین کریں کہ ہم پولیس والوں کی نا خوشی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی کوئی بلائنڈ مرڈرز, کوئی بلائنڈ واردات یا کوئی پی او ہائی ٹارگٹ جب ہم اچیو کرتے ہیں تو ہماری خوشیاں یہ ہیں. وہ جو چابی تھی جو میں نے کی آپ کو بتائی, وہ کی ہماری ٹیم کے پاس تھی. جب اس دروازے کے پاس گئے, اور وہ کی بھی وہ کوئی چائنا والا تالا نہیں تھا, وہ جو پرانے وقتوں کے تالے ہوتے ہیں جو بڑے گھمانے والے, وہ جب تالا اس کے اندر گھوما تو ادھر سے ہمارے دل گھوم رہے تھے کہ اس کا آگے کیا ہونا ہے, ڈراپ سین کیا ہونا ہے. جو ہی وہ تالا کھلتا گیا, گھومتا گیا, ساتھ ہی وہ تالا کھل گیا. جو ہی وہ تالا کھلا, آپ یقین کریں ہماری نا خوشی کی انتہا نہیں تھی.
کیونکہ ہمیں ٹریس ہو گیا نا اب کہ پہلی بات وہ جو ہمارے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ کہیں اپنا پرسنل ٹارگٹ یا انیمٹی تو اچیو نہیں کر رہی خاتون، وہ وہاں پہ منیمائز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جو ہی کھلا ہم اندر گئے، اس کے سارے بیچاری کی وہ دنیا ایک ہی کمرہ تھا، اس کی چارپائی، اس کی چھوٹی سی چیزیں، کچھ چھوٹی موٹی برتن، وہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو وہاں سے پھر ہم نے وہاں سے اپنے اس کو باقاعدہ سیل کیا اور ہم وہاں سے واپس آ گئے. ٹھیک ہے. جب ہم وہاں سے واپس آئے تو پھر ہم نے اپنے سینئرز کو بتایا کہ جی یہ خاتون آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، یہ سریا ہے اور عرف سونیا، اور اس کا یہ سارا کلو ملا ہے. اسی وقت ایس پی صاحب تشریف لے آئے، ان کو بتایا پوری چیزیں، ان کو بریف کی. اس کے بعد پھر ہمارا اگلا ٹارگٹ ہوا کہ اب ہم نے وہ جو بندے مس ہوئے ہیں، بھاگے ہیں، ان کو پکڑیں. کتنے لوگ بھاگے تھے؟ 3 لوگ. 3 لوگ قریبی رشتہ دار؟ جی وہ میں اگلا آپ کو بتاتا ہوں نا جی وہ بھاگے کیوں. اب اس خاتون کو جو ہمیں انفارم کر رہی ہے اس کو اب یہ نہیں پتا کہ یہ ان کا اتنا قریبی رشتہ کیا ہے. اچھا. وہ کہتی تھی کہ وہ ان کے کوئی رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے وہاں پہ ان کے اوپر ورکنگ کی تو آپ یہ دیکھیں کہ عید کے دن لوگ اپنے گھروں میں اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو عید والے دن کیونکہ انہوں نے پھر اس کے بعد ہماری جو آپ کہہ لیں ڈیجیٹل ورکنگ کہہ لیں، فورینزک ورکنگ کہہ لیں، یا جس ماڈرنائزڈ ورکنگ کہہ لیں، وہ پھر شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جتنی بھی ورکنگ ہماری تھی یا جتنا بھی ان پٹ تھا وہ ایک لوکل انفارمیشن لیول تھا. جب آئی ٹی اتنی ہائپ پہ نہیں تھی تو اس وقت بھی مرڈر ٹریس ہوتے تھے. یہاں پہ یہ ایلیمنٹ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بڑا سپورٹ کرتی ہیں. آئی ٹی اب دنیا ساری اس طرف جا رہی ہے، لیکن یہ جو گراس روٹ لیول کی اور یہ جو لوکل را انفارمیشن ہے نا جی، یہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد سر انہوں نے اپنے موبائلز، کیونکہ ان کے ہم نے سی ڈی آرز، وہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی. تو عید والے دن وہ اپنے گاؤں آئے. تو جب وہ اپنے گاؤں آئے تو ہم اپنی اس کے اوپر ان کی لوکیشنز ڈیلی بیسس پہ صبح دوپہر شام 3 ٹائمز 4 ٹائمز 5 ٹائمز ایک آٹو جنریٹڈ سسٹم ہم نے لگایا ہوا تھا کہ لوکیشنز ان کی لیتے رہے ملزمان کی. تو ان کی لوکیشنز اس گاؤں کی آ گئی. ٹھیک ہے. عید کے روز؟ عید کے روز. ٹھیک ہے. سر عید والے دن عید کی خوشیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری خوشی یہ تھی کہ ہم یہ ملزمان پکڑ لیں. سر اللہ کی مہربانی سے ہم نے اپنے لوکیٹرز، اپنے تمام جتنے بھی ریسورسز تھے جو گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں، جو آئی جی صاحب نے دیے ہیں، جو تمام وہ لے کے وہاں پہنچے اور ہم نے وہ تینوں بندے گرفتار کر لیے، وہ جو بھاگے تھے. اب آگے آپ اس کا جو انٹرسٹنگ سٹوری آ رہی ہے، جب تینوں ہم نے گرفتار کر لیے، آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے یہ دونوں سگے بھتیجے سریا کے، مقتولہ کے، اور جو مسیح تھا یہ کرسچن سے. ٹھیک. وہ اس کا سگا بھائی، مقتولہ کا سگا بھائی، اور اس کے 2 بیٹے.